ہمارا ایمان ہے، ان کی عظمت کرنا ہمارا ایمان ہے۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ یجیء قوم فی آخر الزمان، آخری زمانے میں ایک قوم آئے گی، یسبون اصحابی، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہدایت دی؟ ولا تصلوا علیہم، وہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ میں شریک مت ہونا۔ جو صحابہ کو برا بھلا کہے اس کی نماز جنازہ میں شرکت مت کرنا۔ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ نماز مت پڑھنا۔ اور اسی طرح فرمایا وَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، اگر وہ مریض ہو جائیں، بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت مت کرنا۔ اور ایک روایت میں تو فرمایا وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں۔ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، ان کے ساتھ شادی بیاہ کا معاملہ مت کرو۔ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، ان کے ساتھ پیو نہیں۔ وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ، ان کے ساتھ کھاؤ نہیں۔ یہ وہ وعیدات ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو صحابہ کرام کے بارے میں زبانیں کھولتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی لفظ بولنا یا سننا یہ سبھی جرم ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام کی عظمت، ان کا تقدس ہر آن و پل ہماری نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ اس میں روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام، میرے صحابہ میری امت کے اندر ان کا مقام یہ ہے جیسے کھانے کے اندر نمک ہوتا ہے۔ لا يصلح الطعام الا بالملح، اس لیے کہ کھانا بغیر نمک کے بیکار ہوتا ہے، کھایا نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر صحابہ کرام کو اس امت سے نکال دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ دین برقرار نہیں رہ سکتا ہے، اس کی روح قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ اور اسی بنیاد پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سخت وعیدات فرمائی ہے۔ صحابہ کرام ہی کے ذریعے سے ہمیں دین ملا ہے۔ صحابہ کرام کی ذات کو اگر مجروح کر دیں گے تو پھر یہ دین اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہ سکتا ہے، یہ دین معتبر نہیں ہو سکتا ہے اگر صحابہ کرام کی شخصیات معتبر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی تعظیم کرو۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، ان کو گالی گلوچ مت کرنا، برا بھلا مت کہنا، ان کی شان میں گستاخیاں مت کرنا۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ایک روایت میں ہے فمن سبهم، جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہے فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، والملائکۃ والناس اجمعین، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، اللہ قیامت کے دن نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ اللہ اس کی کوئی نفل قبول کرے گا۔ اس لیے صحابہ کرام کی شخصیات کے بارے میں کبھی بھی کوئی کسی کی افواہ کو گوارا مت کرنا، بالکل نہ کہو نہ سنو۔ صحابہ کرام سے چمٹے رہیں گے تو دین ہمارا برقرار رہے گا۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہوئے تھے، اس تفتریق کو ہماری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ناجی فرقہ کون ہوگا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صدیق کا لقب دیا گیا، اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانشین، اور انبیاء کے بعد اس امت میں افضل ترین شخصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے شام تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں ایک خواب دیکھا، جو عیسائی راہب تھا، ایک عالم تھا، اس کے پاس آپ گئے، اپنا خواب ذکر کیا تاکہ وہ تعبیر بتائے۔ اس نے تعبیر بتائی، اور کیا تعبیر بتائی کہ تمہارے زمانے میں ایک نبی مکے کے اندر آئیں گے، آ چکے ہیں یا آئیں گے، انت تکون وزیرہ فی حیاتی، آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر ہوں گے، وخلیفتہ فی بعد مماتی، اور ان کی وفات کے بعد آپ ان کے جانشین اور خلیفہ بنیں گے۔ آپ واپس آئے، مکے تشریف لائے۔ جب آپ مکے آ گئے تو یہاں
اعلان کر چکے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان نبوت فرما چکے ہیں۔ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی پہلے سے تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تحقیق کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے آپ نے بات پوچھی۔ فرمایا مد دلیل علی ما تدعی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس پر دلیل کیا ہے؟ آپ جواب سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر الدلیل علی ما ادعی رؤیاک التی رأیتها فی الشام، میرے اس دعوے کے دلیل آپ کا وہ خواب ہے جو آپ نے شام میں دیکھا ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے اس راہب کے سوا اپنا خواب کسی کو نہیں بتایا تھا، لیکن معجزے کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس دعوے کے دلیل تمہارا وہ خواب ہے جو تم نے شام میں دیکھا تھا۔ یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور آگے بڑھ کر کے سب سے پہلے جیسے ہی نگاہ روح انور پر پڑی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی ہے، فوراً انہوں نے بوسہ لیا ہے۔ یہ خصوصیت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایمان لانے کے بعد پہلی نگاہ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی تو آپ نے بوسہ لیا ہے، اور جس وقت حضور کا انتقال ہو گیا ہے تو آخری وقت بھی حضور کے سر کا بوسہ لیا ہے۔ یہ خصوصیت ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اس امت میں دوسرے نمبر پر سب سے افضل ہے، دوسرا نمبر ہے انبیاء کے بعد۔ سیدنا صرف ایک واقعہ ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارہا سنا ہوگا آپ نے واقعہ، ایک منافق تھا ایک یہودی، دونوں کا کسی بات میں جھگڑا ہو گیا۔ منافق کہتا ہے کہ ہم کعب ابن اشرف سے، جو یہودی تھا، کعب ابن اشرف جو یہودی تھا، یہودیوں کا سردار تھا، وہ منافق کہتا ہے ان کے پاس چلو ان سے فیصلہ کرائیں گے، لیکن وہ یہودی حیران ہے کہ اپنے نبی کو، یہ منافق تھا نا، مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا، تو یہودی حیران تھا کہ یہ اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہے، اس کے باوجود فیصلے کے لیے حضور کے فیصلے پر راضی نہیں، اور یہ چاہتا ہے کہ ہمارے مقدمے کا فیصلہ کعب بن اشرف یہودی کرے۔ اب مقصد کیا تھا کہ کعب بن اشرف کے پاس جائیں گے، وہاں دھیرے سے رشوت سرکا دیں گے تو ہمارے حق میں وہ فیصلہ کر دے گا، اس لیے منافق لے جانا چاہتا تھا، جو کہ خود کو مسلمان کہتا تھا۔ بہرحال اس یہودی نے کہا کہ میں کعب بن اشرف کے پاس نہیں جاؤں گا، میں تمہارے نبی کے پاس چلنا چاہتا ہوں، ان سے فیصلہ کراؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، دلائل یہودی کے حق میں تھے۔ فقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لليہودی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے لیے فیصلہ کر دیا۔ اب یہ منافق کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری بات مانی، حضور سے فیصلہ کرایا، اب تم ہماری ایک بات مانو اور چلو عمر کے پاس چلتے ہیں، وہاں فیصلہ کرائیں گے۔ اب وہ پھر حیران ہو رہا ہے یہودی کہ اپنے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا، اور اس کا منشا یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی قسم کے آدمی ہیں، جب ان کے سامنے ایک مسلمان کا مقدمہ جائے گا تو ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں گے، یہ منافق تھا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ پہنچا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی بات سنی، جب بات مکمل ہو گئی تو یہودی نے ایک بات کہہ دی کہ فَقَضَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمْ يَرْضَ بِقَضَائِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن یہ خود کو مسلمان کہنے والا اپنے نبی کے فیصلے پر راضی نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھا یہ بات ہے، اندر تشریف لے گئے، تلوار لے کر آئے اور اس کی گردن اڑا دی، بلکہ اس سے پہلے تفتیش کے لیے پوچھا، اس سے کہا کیا معاملہ حال الامر کذالک، کیا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے یہودی کہہ رہا ہے؟ اس منافق نے کہا نعم، جی ہاں معاملہ ایسا ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی، زمین پر گری، اور اس کے بعد فرمایا ہاکذا لمن لم یرضى بقضاء اللہ ورسولہ،
اس شخص کے لیے میرا فیصلہ یہی ہے جو اللہ اس کے رسول کا فیصلہ نہ مانے۔ اب تو ایک ہنگامہ ہو گیا مدینے میں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسلمانوں کو بے سوچے سمجھے مارتے ہیں، حالانکہ وہ منافق تھا، دل کے اندر کفر تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا۔ ایک ہنگامہ برپا کر دیا اس کے متعلقین نے، حضور کی خدمت میں گئے اور کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بغیر سوچے سمجھے مسلمانوں کو مار رہے، اور یہ ہمارا ساتھی تھا جو آپ کی خدمت میں آیا لیکن ادب کی وجہ سے پوری بات کہہ نہ سکا، تکلف تھا، تو اس نے سوچا عمر کی خدمت میں جائیں گے تو بے تکلف بات کہہ سکتے ہیں، اس لیے وہاں چلا گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ فرمایا جاؤ بلا کے لاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دربار رسالت میں تشریف لا رہے ہیں، حاضر ہو رہے ہیں، راستے میں 3 مرتبہ آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا اور اللہ سے مناجات کی کہ اے اللہ، میرا ایمان ہے اور میرا یقین ہے اس بات پر کہ حضور کے دربار میں پہنچنے سے پہلے آپ کا عادل حضور کے پاس آ جائے گا، جبرائیل آپ کے پاس آ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو وہاں حضرت جبرائیل تشریف لا چکے ہیں اور یہ آیت نازل ہو چکی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ جو اللہ کے فیصلے پر، رسول کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، نہیں مانتا، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور ساتھ میں حضرت جبرائیل نے یہ بھی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بشارت دے دیجئے کہ اللہ نے آسمانوں پر آج سے عمر کا نام فاروق رکھ دیا ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ تو بہرحال یہ مقام تھا حضرات صحابہ کرام کا، بہت ساری روایات ہیں، قرآن اس سے بھرا پڑا ہے، بار بار ہم آپ سنتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص آتا ہے صحابہ کرام کی شان میں حفوات بکتا ہے، بکواس کرتا ہے، بھونکتا ہے، تو آپ اس سے ہرگز متاثر نہ ہو۔ صحابہ کرام کے خلاف بدزنی یا بد زبانی یہ کفر کے درجے کی چیز ہے، اس لیے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحابہ کرام کی سچی عقیدت اور ان سے سچی محبت ہم سب کے دلوں کے اندر ناصب فرمائے اور اللہ تعالی ان کے نقش قدم کی اتباع کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرت مولانا تشریف لا چکے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔